حضور پیر و مرشد کی آمد متوقع ہے، عن قریب انشاءاللہ پیر و مرشد تشریف لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہمارا شیڈیولڈ ہے، ہمارا پروگرام ہے، ایک خطاب اور ایک نوجوان خطیب، ایک ایسا خطیب جو آج ملک بھر میں خطیب اہل بیت کے نام سے شہرت پا رہے ہیں، ایک ایسے خطیب جو اگر میں کہوں کہ کسی زمانے میں وہ ہمارے تھے ہی نہیں، غیروں کے تھے، پھر ہمارے میں آئے، اور آج دیکھیے کہ محبت اہل بیت پر سب و روز ان کا بیان ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو ڈالنے کے لیے، ٹھوس ٹھوس کے بھرنے کے لیے آپ کے بیانات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر، میری مراد مولانا عابد ثقلینی صاحب سے ہے، میں ان کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ مولانا عابد ثقلینی صاحب مائک پہ تشریف لا رہے ہیں، ایک نعرے سے ان کا استقبال کیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شاہ شرافت، جشن شاہ شرافت، فیضان شاہ شرافت، آنکھوں کے ٹھنڈک دل کا چین، نعرے تکبیر، علماء ہیں اہل سنت۔ مائک پہ مولانا عابد ثقلینی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو محمد اور آل محمد کا رب ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام رسول کائنات اور آپ کی تمام آل و اولاد پر، عالم انسانیت کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے سب مل کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے یہ حسین اور خوبصورت منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے اور اس کے فضل سے ہے۔ یہ ساری چیزیں مانگنے پر عطا کی جاتی ہے، بنا مانگے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ بندے سب سے زیادہ پسند ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، وہ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو بندے اس سے نہ مانگے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے ناراض ہوتا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے ملتی ہے۔ اور یہ جو کچھ آپ حسین خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، خدمت خلق کا نظارہ، یہ بھی نیک اعمال میں سے ہیں اور یہ مانگنے پر عطا کیا جاتا ہے۔ ہم احسان مند اور شکر گزار ہیں اللہ رب العالمین کے کہ جس نے ہدایت دی اور توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک سوال ہے آپ سے، ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے یا نہیں، اس کا آپ کیسے پتہ کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس راستہ ہے، کوئی تھرمامیٹر ہے یا اس کے علاوہ کوئی سورس ہے کہ جس سے آپ یہ پتہ کر لیں کہ جو نیک عمل آپ نے کیا ہے وہ اللہ نے قبول کر لیا؟ اللہ والے بزرگان دین وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اسی عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جو پہلے اس نے کام کیا وہ اللہ نے قبول فرما لیا۔
تب کہیں جا کر اس کو دوبارہ عمل کی توفیق ملی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 16 سال مکمل یہ جو خدمت خلق ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم سے، حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کے جانب سے جو 16 سال یہ خدمت خلق، رسول اللہ کی امت پر احسان اور رسول اللہ کی امت کے ساتھ حسن سلوک، یہ جو نیک اعمال یہ مکمل 16 سال سے جو ہو رہے ہیں، یہ اللہ نے قبول کیا ہے۔ تب کہیں جا کر اللہ کی توفیق سے یہ 17ویں سال بھی ہدایت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان اعمال کی قبولیت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ عظیم اور مقدس گھر کعبے کی تعمیر ایک باپ اور ایک بیٹے نے مل کر کی، جو دونوں نبی ہیں، لیکن اتنے عظیم گھر کو بنانے کے بعد کتنے خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ الہی ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی نیک عمل کریں آپ، اس عمل کی قبولیت کی دعائیں کرنا لازم ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ الہی ہمارے نیک اعمال کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور خلوص کے ساتھ اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتے رہے۔ دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شاہ ثقلین اکیڈمی کے جانب سے یہ جو حسین منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس ایونٹ کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری جو آڈینس بیٹھی ہے، آپ دلہے کی طرف سے آئے ہیں یا دلہن کی طرف سے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، تو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اس ایونٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اس حسین منظر کو دیکھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ الہی جب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ہدایت اور توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے علاقوں میں اس طرح رسول اللہ کی امت کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے ایونٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، آپ اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد رسول کائنات کی امت کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے جب آپ آگے بڑھیں گے، کام کی شروعات چھوٹے سے ہوگی، لیکن اگر اس میں خلوص ہوگا تو یقین جانیے اللہ کے فضل سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے میرے بھائی نے کہا کہ آپ بولتے رہیے جب تک کہ میاں تشریف نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے، جو باتیں میں آپ تک پہنچا سکوں کوشش کروں گا کہ میں پہنچا دوں۔ کوئی بات آج کی میرے جانب سے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے وہ آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں ضرور بٹھائیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق جو ہے یہ این جی اوز کا کام ہے، جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتے ہیں این جی او، ان کا کام ہوتا ہے وہی خدمت خلق کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا بھر میں جتنے اللہ والوں کی مزارات اور ان کی خانقاہیں ہیں، یہ سب سے بڑے این جی اوز ہوتے ہیں جہاں مہینے 2 مہینے میں ایک بار نہیں، صبح و شام خدمت خلق کا کام ہوتا رہتا ہے۔ صبح و شام یہ اللہ والوں کی مزاریں اور یہ ان کی خانقاہیں، آپ آ کر دیکھیے، پورے بھارت میں آپ سروے کیجئے، جہاں بڑی بڑی خانقاہیں وہاں خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم جب اپنے زمانے میں تھے تو لوگوں کی ایک بھیڑ آتی تھی اپنی ضرورتوں کو لے کر ان کے پاس۔ جب آپ وہاں تشریف فرما ہوتے بغداد میں، خود اپنی خانقاہ میں رہ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن اگر آپ نہیں ہوتے تو مہینے میں چاند کی 11 تاریخ ایک فکس کر دی گئی اور لوگ تشریف لاتے اپنی ضرورتوں کو لے کر۔ اگر آپ موجود ہوتے تو ٹھیک، اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بیٹے اور آپ کے خلفاء لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کی خانقاہ سے درس ملا۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہو، آپ ان کی زندگی دیکھیے، ان کی خانقاہ کی صبح و شام دیکھیے۔ ایک واقعہ جو اکثر بیان کرتا ہوں میں، آج آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر سے دوبارہ سن لے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہے۔
گرمی کی شدت کے موسم میں جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک مٹکا لیے پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی اور اتنی تیز دھوپ تھی کہ کوئی آدمی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں دلی میں، لیکن وہ بوڑھی عورت پانی کے لیے مٹکا لے کر جا رہی ہے لینے کے واسطے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر نکلے اور باہر نکل کے اس عورت کے پاس پہنچے اور کہا مائی اتنی دھوپ میں پانی لینے کے لیے کیوں آئی؟ کیا تیرے گھر کے آس پاس کنواں نہیں ہے جس کے لیے تو یہاں آئی ہے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے، وہ جانتی نہیں تھی کہ نظام الدین ہے، اس خاتون نے کہا گھر کے قریب کنواں ضرور ہے مگر میں اس کا پانی اپنے بچوں کو نہیں پلاتی، میں تالاب کا پانی بھرتی ہوں اور اس پانی کو ہم پیتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب گھر کے لوگ اس کنویں کا پانی پیتے ہیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ بھوک لگتی ہے، اور جب دوبارہ بھوک لگے گی میں غریب، میں کہاں جاؤں مانگنے کے لیے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ اس کے لیے یہ پانی پینے کے بجائے میں تالاب کا پانی پیتی ہوں اور اپنے بچوں کو پلاتی ہوں تاکہ کھانا دیر سے ہضم ہو، کھانا دیر سے ہضم ہو۔ جب یہ سننا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خاتون کو اپنی خانقاہ میں لے کر آئے اور اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس بوڑھی عورت کو دیکھ لو اور پہچان لو، جب تک میں زندہ ہوں میری موجودگی میں اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے ہر ایک مرید اور خلیفہ پر لازم ہے کہ یہ خاتون اور اس کے گھر والوں کو 2 ٹائم کھانا بھیج دیا کرنا۔ یہ اللہ والے ہیں اور یہ ان کی خانقاہوں سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے، اسی لیے آپ یہ اپنے ذہن سے اتار دیں کہ صرف جو NGOs ہوتے ہیں وہی لوگوں کے لیے کام کرتے نہیں، سب سے بڑا کام صبح و شام مخلوق کی خدمت جو ہے یہ اللہ والوں کی خانقاہوں سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بریلی کی دھرتی میں آج خانقاہ عالیہ قادریہ مجددیہ شرافتیہ کا یہ فیضان ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے ابتدا میں کہا مانگنے پر ملتا ہے، ہم اور آپ کیا مانگیں؟ یہ نیک اعمال کی توفیقات مانگنے والے ہمارے بڑے ہیں، جب بڑے مانگتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو یہ چیزیں عطا کر دی جاتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے جب بھی بڑوں نے مانگا ہے تو ان کے اس کام کو اللہ نے قبول بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 16 سال کی کامیابی کے بعد آج الحمدللہ یہ 17واں سال ہے اور یہ خوبصورت منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام یہاں ختم ہوگا، اس کے ٹھیک کچھ دنوں کے بعد سورت میں دوبارہ آپ کو ایسا ہی حسین منظر دیکھنے ملے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے پورا سال کہ رسول اللہ کی امت کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے آگے بڑھے۔ یہ درس دیا ہے ہر خانقاہ نے، یہ درس دیا ہے ہر اللہ کے ولی نے، اور اولیاء سے محبت کرنے والے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اگر اللہ نے اسے کچھ دیا ہے تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ رسول اللہ کی امت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب چونکہ یہ نکاح کا خوبصورت ماحول اور یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں میرے بھائی ہیں جو ابھی دولہا بنیں گے، لال دوپٹوں میں سجی ہوئی میری بہنیں ہیں، جب اب لوگ انہیں دلہن کہیں گے نکاح کے بعد، میں ان بھائیوں سے اور میری ان بہنوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو نئے دولہا بنے ہیں وہ اور جو دلہنیں ہیں وہ ان باتوں کی طرف ذرا توجہ کریں۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال زندگی گزارے، میاں بیوی کے رشتے زبردست طریقے سے قائم رہے اور برکتیں آپ کو نصیب ہو، اور بڈھے ہونے تک یعنی بڑھاپے تک آپ بالکل ایسے رہیں جیسے آج آپ مل رہے ہیں، تو ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کوئی پیر صاحب نہیں جو وظیفے دیتا ہوں، یہ وظیفہ، یہ عمل یہ دیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دنیا کے انسان کے وظیفے فیل ہو جائیں، پاس بھی ہوتے ہیں، فیل بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو رسول اللہ نے بتایا ہے وہ 100% کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں صبح کی نماز کے لیے شوہر اٹھے، وہ نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے کہ اٹھو نماز پڑھو، تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔
اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہے، تو آپ کو یہ وظیفہ مل گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں، رزق میں برکتیں ہوں، صحت اور تندرستی اور خوبصورت اولادیں پیدا ہو، تو میاں اور بیوی کو دونوں کو چاہیے کہ وہ دیندار بن جائیں۔ کسی ایک کے دیندار ہونے سے کام نہیں چلے گا، گاڑی چلتی ہے دونوں پہیوں سے، اور دونوں پہیے ٹھیک ہو تو پھر آرام سے وہ اپنے مقام تک پہنچے گی۔ تو میرے بھائیوں، صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جس سے شادی کر کے جسے گھر پہ لا رہا ہوں بس وہ دیندار ہونی چاہیے۔ ہمارے ممبئی میں تھوڑا ایک ماحول تھوڑا الگ ہے۔ بمبئی میں جب ہم لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو جو گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، عورتیں، ان کے بڑے ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میری بہو جب گھر میں آ رہی ہے وہ نمازی چاہیے، سورہ یاسین پڑھے فجر کے بعد، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے، یہ سارے نیک اعمال جو ہے میری بہو کے اندر ہونے چاہیے، تب کہیں جا کر میں اس کو بہو بناؤں گی۔ لیکن جس کے لیے آپ رشتہ دیکھ رہی ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے، کیا آپ کا بیٹا بھی نماز کا پابند ہے؟ آپ کا بیٹا بھی دیندار ہے؟ یہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ ورنہ حال یہ ہے کہ بہو دیندار ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، اور بمبئی کا حال یہ ہے کہ بچوں کو کچھ کام نہیں ہو تو دوستوں کے ساتھ، ہماری بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں ٹپوری گیری کرتے کھڑا ہوا ہے، نکڑ پہ کھڑا ہے، پان پٹی کے پاس کھڑا ہے، کھینی گھس رہا، گوا گھس رہا۔ اور ایسے کے لیے جو دلہن لائی جا رہی ہے وہ 5 وقت کی نمازوں کی شرط کے ساتھ لائی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، وہ دھیرے 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 وہ بے نمازی کی نحوست یہاں پڑی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اب وہ تہجد پڑھتی تھی، اسے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ گھر کب چلے گا؟ جب دلہا اور دلہن دونوں دیندار ہو، نماز کے پابند ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں شوہر صبح اٹھے اور نماز کے لیے بیوی کو جگا دے، اور بیوی اٹھے وہ نماز کے لیے شوہر کو جگائے، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے کہ اللہ رب العالمین اس گھر میں خیر اور برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دوسری بات، آج کے الحمدللہ نکاح کے بعد کل پرسوں یا جیسے آپ کو سہولت ہوگی آپ ولیمہ کریں گے۔ اب توجہ سے وہ دولہے حضرات سنیں اور دلہن بھی میری بہنیں سنیں۔ جب آپ ولیمہ کریں گے، ولیمہ کرنا چاہیے، سنت ہے، خاص حکم بھی ہے، یہاں تک کہا گیا کہ 1 گلاس دودھ ہی کیوں نہ ہو کسی کو پلا کر یہ اعلان کر دو کہ یہ ولیمے کی دعوت تھی، یعنی اتنی تاکید ہے۔ اگر آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا، آپ کے سارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور آپ نے اچھے بھٹیارے کو دے کر کھانا بھی پکا لیا، لیکن لذت دار کھانا بن کے تیار ہے، یہ سارا کھانا بیکار ہو جائے گا، بے برکت ہو جائے گا، منحوس کہلائے گا اس وقت جب آپ کے اس ولیمے کی دعوت میں کوئی ضرورت مند اور محتاج کو آپ نے شامل نہ کیا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا و مولا فرماتے ہیں بدترین ولیمے کا کھانا وہ کھانا ہے، بدترین ولیمے کی دعوت وہ دعوت ہے جس میں کسی غریب کو، کسی ضرورت مند اور محتاج کو نہیں بلایا گیا۔ آپ نے جب ولیمے کے لیے بلایا ہے، آپ کے گھر آنے والے، آپ سے محبت کرنے والے امیر ہیں، سب کچھ ہیں، مگر علاقے میں اگر کوئی غریب ضرورت مند ہے اور آپ نے اس کو انوائٹ نہیں کیا تو یاد رکھیے گا لاکھوں روپیہ دیا ہوا کھانا بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق اب اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اس کھانے کو پاکیزہ، خیر و برکت والا کرنا چاہتے ہیں تو ولیمے کے دن خاص خیال رکھیے گا کہ کسی ضرورت مند اور محتاج کو ضرور بٹھائیں۔ اب آخری بات کہ میں اپنے جملے ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ سے خصوصی طور پر میرے جو دلہے بھائی ہیں اور دلہن بہنیں وہ سن لیں۔ آپ ہمارے یہاں ممبئی میں جب ریسیپشن ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تو اخیر میں جب سارے مہمان کھا لیے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں دلہا اور دلہن کا ٹیبل لگتا ہے، دلہن کے چاہنے والے فیملی والے اور دلہے کے فیملی والے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، ایک الگ نظارہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنی اس دعوت میں مدرسے کے حفاظ قرآن جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان میں سے اگر 4-5 بچوں کو آپ لے لیں اور اپنے ساتھ اپنے ٹیبل کے بازو میں بٹھائیں اپنی کرسی کے ساتھ، اور دلہا اور دلہن خود اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا سرو کریں، انہیں کھلائیں،
اور جب وہ حافظ قرآن بچے مدرسے کے 4-5 آپ جنہیں انوائٹ کیے ہیں، اگر وہ کھا لیں اور خوش ہو جائیں، تب دلہا اور دلہن یہ دعا کریں کہ الہی ہم نے حافظ قرآن کو خوش کیا تو ہماری زندگیوں میں خوشیاں نازل فرما دیں۔ یقین جانیں آپ یہ ایسا عمل ہے دنیا جہان کے، اگر آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، آپ کے رشتے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جادو ٹونے کے ذریعے آپ کے معاملے بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقین جانیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حافظ قرآن کا جو دل خوش کیا ہے، ان بچوں کی دعائیں آپ کی زندگی کے آخری سانس تک سایہ بن کر آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، زندگی خوشحال رہے گی، زندگی آباد رہے گی۔ اسی کے ساتھ خانخواہ کے 2 پیغام آپ تک پہنچا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایسے نازک دور میں جہاں روزانہ فتنے ہوں، فساد ہوں اور بے عملی کا دور ہو، خانخواہ کے جانب سے آپ تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جو کچھ ملے گا وہ دین کے راستے سے ملے گا، دین کے راستے سے ہٹو گے سارے معاملات ختم کر دیے جائیں گے۔ دین اپنی زندگی میں لائیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اتباع، آپ کے طریقے پہ چلنے میں ہی 100% نجات ہے۔ محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے آگے بڑھیے، یہی سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال حسنات کی توفیق عنایت فرمائے، ایسے اعمال کی توفیق جو اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے مولانا عابد ثقلینی صاحب، جو آج کے اس موقع پہ اس کی مناسبت نکاح اور اس کی زندگیوں کے بارے میں، ازواجی زندگی پر تھوڑی روشنی ڈال رہے تھے۔ حضرت آپ بولیں گے؟ جیسا آپ بولیں۔ ایک من کا بچ کے بعد ایک من کا بچ شریف جی۔ ابھی ایک منقبت شریف کے لیے میں جناب محمد سعید ثقلینی صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت شریف کے چند اشعار سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب محمد سعید ثقلینی صاحب۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء اکرام، حفاظ اکرام، سبھی کو اس ناچیز سعید ثقلینی کا سلام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک بار درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مطلع نور صاحب کا ایک مطلع، ایک شعر سماعت فرمائے۔ جہاں پہ ذکر نبی لوگ کرنے لگتے ہیں، جہاں پہ ذکر نبی لوگ کرنے لگتے ہیں، وہاں فلک سے فرشتے اترنے لگتے ہیں، وہاں فلک سے جہاں پہ ذکر نبی لوگ کرنے لگتے ہیں، وہاں فلک سے فرشتے اترنے لگتے ہیں، وہاں فلک سے۔ اور آج کے اس جشن کے تعلق سے ایک شعر مطلع سماعت فرمائے کہ جتنے بھی لوگ جشن شرافت میں آ گئے،
جتنے بھی لوگ جشن شرافت میں آ گئے، جتنے بھی لوگ جشن شرافت میں آ گئے، جتنے بھی لوگ جشن شرافت میں آ گئے، بچ کر مصیبتوں سے حفاظت میں آ گئے، بچ کر مصیبتوں سے حفاظت میں آ گئے۔ اور یہ شعر دامن کی وابستگی سے سماعت فرمائیں۔ جب سے حضور آپ نے دامن میں لے لیا، جب سے حضور آپ نے دامن میں لے لیا، جب سے حضور آپ نے دامن میں لے لیا، جب سے حضور آپ نے دامن میں لے لیا، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، جب محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، جتنے بھی لوگ جشن شرافت میں آ گئے۔ اور دو شعر اور سماعت فرمائیں۔ ہاتھ پھیلاؤ نہ در در نہ سبھی سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ نہ در در نہ سبھی سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ نہ در در نہ سبھی سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ نہ، ہاتھ پھیلاؤ نہ در در نہ سبھی سے مانگو، جن کے دامن سے ہو وابستہ انہی سے مانگو، جن کے دامن سے ہو وابستہ انہی سے مانگو، جو مقدر میں ہے وہ تو ملے گا تجھ کو، جو مقدر میں ہے، جو مقدر میں ہے وہ تو ملے گا تجھ کو، جو مقدر میں نہیں ہے وہ علی سے مانگو، جو مقدر میں نہیں ہے وہ علی سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ نہ در در نہ سبھی سے مانگو۔ السلام علیکم۔ حضور پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، ان قریب بس آ ہی رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ پیر و مرشد جو یہاں تشریف لائیں، آپ لوگ یہ راستہ نہ روکیں، مہربانی کر کے راستہ نہ روکیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے بیچ جناب روہی داس لوکھنڈے صاحب جو بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے OBC مورچہ مہاراشٹر پردیش کے، وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کرلا سے یہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، اور بھی کپتان ملک صاحب، جی کپتان ملک صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضور پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ کوئی آگے نہ آئیں، یہ راستہ خالی رکھ دیں، کوئی آگے نہ آئیں، اور مہربانی کر کے کوئی دس بوسی وغیرہ کی کوشش نہ کریں، دور سے ادب سے سلام کریں آپ لوگ۔ نہ اپنی اپنی جگہ رہیے، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ رہیے، بالکل۔ اسپیکر کھولے نہیں ویڈیو نے نہیں میں جا وعلیکم السلام، آئیے آئیے پیچھے آئیے۔ ہلو 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 نماز پڑھا رہے تھے آپ نے، نائب امام ہونے کا فرض پورا تھا آپ کے دعاؤں کے ساتھ۔
ठीक है ऊपर पड़ी ठीक है हाँ 10 तीन दूल्हे नहीं आए तीन कारपेट बिछाइए ना आया था मेरे सीधे हाथ की जानिब बहुत से ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, इन नशिस्तों का आप पूर्ण कर ले। जो हजरात वहाँ खड़े हैं, यहाँ वहाँ खड़े हैं, बद इंतज़ामिया हो रही है, आप लोग इन नशिस्तों को पूर्ण कर लें। यहाँ पे आ जाए, मेरे सीधे हाथ की जानिब आ जाए, यहाँ पे कुर्सियों पे आ जाए। जरा रास्ते पे खड़े हैं, साइड पे हो जाओ, थोड़ा रास्ता छोड़ दो, कि रास्ता छोड़ दो। Kau tio. Iya. Buat no? अच्छा आया चालू करना लोग को चौड़ा स्टेट तक पुगो बोलते नारा नहीं लगा वाले अल बदरू वाले ना बोलो ऑडियो लगा इतना लेट हो गया मैंने तो उनसे कहा है नौसा से, भाई यहाँ बहुत लोग तैयार होके आते हैं। आपने कहा मैं भी किया
قبل أيام الرضا ربنا صل على من حل في خير بقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وعلى آپ لوگ چالو کرنا ہے. ہلو، آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. اپنی اپنی جگہوں پہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. حضور پیر و مرشد جیسے کہ حسب معمول فاتحہ پڑھ رہے ہیں. فاتحہ خوانی کے بعد ذرا مہربانی ہوگی بھائی صاحب ذرا کرسی پہ بیٹھ جاؤ پلیز. مہربانی ہوگی آپ کی. ابھی پروگرام چالو ہو رہا ہے. مہربانی کر کے آپ لوگ کرسی پہ بیٹھ جائیں. پانچ منٹ بعد ابھی نوشہ حضرات کی گلپوشی کے لیے جناب حاجی عثمان گڑیالی صاحب، جناب حاجی سعید بھائی موچھاڑا صاحب نوشہ حضرات کی گلپوشی کر رہے ہیں. اس کے بعد ابھی سب سے پہلے حضور پیر و مرشد کی گلپوشی ہوگی. حضور پیر و مرشد کی گلپوشی ہوگی. جو حضرات حضور کی خدمت میں گدائے عقیدت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، حاجی صاحب. گلپوشی بعد میں ہوگی. ڈاکیومنٹری ابھی دکھانا شروع کر. ٹھیک ہے، چلو کر لیتے ہیں نا گلپوشی. 5 منٹ کا ہو گیا. ہم نیا کی بعد میں کریں گے. یہ کر لو، بعد میں پھر گلپوشی ہوگی. لائٹیں اس نے بند کرنا شروع کرا دیا. آپ لوگ جو اور بھی لوگ حضور کی خدمت میں گلائے عقیدت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. اب رک جائیں. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر آواز دوں گا. اس کے بعد گلپوشی ہوگی. رک جائیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے. 10-15 منٹ کے لیے یہ اسکرین کے پر ایک ڈاکیومنٹری ہے، آپ اسے دیکھیے اور خاموشی سے دیکھیے. اس کے لیے تھوڑی لائٹ بھی مدھم کر دی گئی ہے. اس کے بعد حضور پیر و مرشد کی گلپوشی ہوگی. 10 منٹ کے بعد آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. میں آواز دوں گا، آپ لوگ تشریف لائیے گا. میں اعلان کر لوں گا. ابھی آپ لوگ خاموشی سے یہ جو اسکرین پہ ڈاکیومنٹری بتائی جا رہی ہے، تھوڑی سی آپ اس پہ توجہ دیں. خاموشی سے آپ لوگ دیکھیں. معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جشن شاہ شرافت و 17ویں اجتماعی نکاح میں خانقاہ ثقلینیہ و آستانہ عالیہ شرافتیہ کی جانب سے ہم آپ تمام حاضرین کا دل کی اتح گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. اتنے سالوں سے اصلاح امت اور خدمت خلق کے فلاحی کام انجام دینے کے بعد یہ خانقاہ و آستانہ محتاج تعارف تو نہیں ہے، پر بے شمار لوگوں کا ہر دن اس قافلہ خیر سے جڑنا ہمیں اطلاعات کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ ہم ہمارے اکابرین اور کار خیر کے متعلق ہم سے جڑنے والوں کو متعارف کرائیں. حاضرین،
اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار رہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرا بندہ کثرت عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور وہ میرا بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم آج ایسے ہی اللہ کے ایک برگزیدہ و مقرب ولی حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کے جشن کو اس انداز میں منانے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اس میں ذکر اللہ، ذکر رسول اور ذکر اولیاء اللہ بھی ہو اور اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی ہو۔ بریلی شریف کے محلہ شاہباد میں واقع آستانہ عالیہ شرافتیہ 1950 سے مرجع خلائق ہے، اور اللہ کی بے شمار مخلوق اپنی دنیاوی فلاح و اخروی فیضیابی کے لیے اس آستانے سے منسلک ہے۔ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت اپنی روزے دار والدہ کی بطن سے بروز جمعۃ الوداع بوقت اذان ثانی ماہ رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو بدایوں شہر کے قصبہ ککرالہ میں ہوئی۔ آپ کے دادا حضور حضرت غلام یاسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ککرالہ کی قدیم جامع مسجد کے خطابت و امامت، درس و تدریس کے ساتھ زہد و تقوی کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، انہی امور کو اپنے بیٹے اور قبلہ شاہ شرافت علی میاں کے والد حضرت غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ورثے میں منتقل کیا، لہٰذا اطاعت خداوندی و اتباع رسول کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا و خوشنودی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا یہ خاندانی شعار رہا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس کی مصروفیت کے ساتھ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کا محاسبہ، مجاہدہ، مراقبہ و مشاہدہ کی کاوش و عمل انہیں احسان کے اعلیٰ منازل کے قریب لے جا رہی تھی۔ اسی وقت ایران کے خراسان سے گلاب نگر بریلی تشریف لائے ہوئے مرشد برحق حضرت قبلہ شاہ بشیر میاں صاحب رضی اللہ عنہ سے جون 1926 میں بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور 10 سالوں کی صحبت و مجاہدے کے بعد اجازت و خلافت سے انہیں نوازا بھی گیا اور خانقاہ کا اہم رکن بھی منتخب کیا گیا۔ سلوک الی اللہ کی راہ کے اس مسافر نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی اتباع کو بنا لیا، اور اس کے لیے سادگی، شب بیداری، قناعت رزق، ترک آرام، اللہ کی راہ میں لٹانا، ہمیشہ لنگر کا اہتمام، مخلوق کی رہنمائی و حاجت روائی جیسے صوفیانہ کردار کا مظہر بن کر خدمت دین و خدمت خلق کو انجام دے رہے تھے۔
سلوک کے راستے میں اپنے عزیز فرزند اور اپنے خلیفہ صوفی باصفا حضرت قبلہ شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اس دار فانی سے رخصت پر صبر بھی کرنا پڑا۔ حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ککرالہ شریف میں عقیدت مندوں کے لیے باعث فیض و رحمت ہے۔ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے 5 سال قبل بعد نماز جمعہ بزرگوں کی موجودگی میں اور حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر قلیری و حضرت شاہ بشیر میاں قبلہ رضی اللہ عنہم کے روحانی فیضان سے ایک جم غفیر کے سامنے اپنے پوتے اور موجودہ صاحب سجادہ حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کو اجازت و خلافت سے نواز کر اپنی خانقاہ ان کے سپرد کیا اور آپ مستقل عبادت و استغراق کی کیفیت میں چلے گئے۔ شرافت ہی شرافت تھی مکمل زندگی جس کی، اسی پر دنیائے شرافت اب بھی ناز کرتی ہے۔ 10 ربیع الاول شریف کو بعد نماز عشاء حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے اور اس فانی دنیا سے رحلت فرمائی۔ پیر و مرشد حضرت شاہ محمد ثقلین المعروف میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت سے قبل حضرت قبلہ شاہ بشیر میاں رضی اللہ عنہ نے حضرت شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کو اپنی دستار عطا کی اور فرمایا کہ آپ کے گھر حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیٹا ہونے والا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ 19 ربیع الثانی 1366 ہجری کو جب میاں حضور کی ولادت ہوئی تب فرمان کے مطابق قبلہ بشیر میاں کی مبارک دستار کا پہلا لباس میاں حضور نے زیب تن فرمایا۔ میاں حضور نے اردو، فارسی، عربی میں تعلیم کے ساتھ خانقاہ میں اپنے مرشد سے علوم ظاہر و باطن اور سلوک و تصوف کے اسرار و رموز حاصل کیے اور سلسلہ عالیہ، شرافتیہ، مجددیہ، قادریہ کی تبلیغ و اشاعت میں انتھک محنت کی۔ خانقاہ میں ایک چھوٹی مگر جامع لائبریری جو مخطوطات سے لبریز ہے ان کی علمی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ میاں حضور زید مجدہ نے نہ صرف شہروں اور قصبوں میں بلکہ ملک کے کئی جنگلات جہاں جانا بھی خطروں سے خالی نہیں ان میں بھی جا کر دین کی دعوت و تبلیغ کی اور بہت ساری اللہ کی مخلوق انہی کاوشوں کی بدولت اصلاح احوال و عقائد سے آراستہ ہے۔ خانقاہ کے تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اکثر 5 وقتہ نمازوں کی اور ہمیشہ عیدین و جمعہ کی امامت فرماتے ہیں۔ ایک قائد و روحانی پیشوا کی فکر خانقاہ کی روح ہوتی ہے۔ اس بات پر اللہ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ یہ اصلاح امت اور خدمت خلق کا سفر اپنی پوری طاقت و وسعت سے بڑی تیزی سے میاں حضور زید مجدہ کے زیر قیادت طے ہو رہا ہے۔ خانقاہ کا لنگر تو بہت مشہور ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تمام اعمال صالحہ میں کھانا کھلانے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، اور کیوں نہ ہو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں لنگر شروع کروانے والے امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی اسی سلسلے کے امام ہیں۔ اور سلسلے کے ایک اور عظیم بزرگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کے دفاتر پلٹ پلٹ کے دیکھے، ہمیں سب نیکیوں میں
کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے قائد و مرشد فرماتے ہیں کہ امت کے موجودہ حالات اور تنزلی کا واحد سبب تعلیم کا فقدان ہے۔ حصول و فروغ علم واحد ذریعہ ہے امت کو پسماندگی کی دلدل سے باہر لانے کا۔ ہر ترقی یافتہ کہلانے والی قوم ہمارے مصادر اصلیہ سے استفادہ کر کے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اسی ضمن میں قبلہ پیر و مرشد نے فروری 2022 میں ممبئی کے ایک تاریخی اجلاس میں دارالثقلین فاؤنڈیشن کا اجرا کیا، جس میں دینی و عصری تعلیم کا معیاری اہتمام کا منصوبہ عمل میں آ رہا ہے۔ علوم قرآن مع حفظ و قرات، حدیث، فقہ، تصوف کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم میں ہر سٹریم کے ڈگری کالج تک مختلف شعبہ جات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ادارے پورے بہترین بنیادی ڈھانچے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور ماڈرن نیچرل ریسیڈینشل اور سپورٹس کمپلیکس کے ساتھ وجود میں آئیں گے۔ خانقاہ کی جانب سے آستانے کے قریب ایک شاہ شرافت چیریٹیبل ہاسپٹل 1987 سے قائم ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت بیماروں کو صرف 5 روپے میں چیک اپ، ایکس رے، انجیکشن کے ساتھ دوا اور ٹیبلٹس کی خوراکیں بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرز پر اور علاقوں میں بھی خانقاہ سے جڑے افراد اپنی کمیٹی کے ذریعے ایسے ہاسپٹلز قائم کر کے اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کی خدمت کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں فری میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر وقت خانقاہ سے جڑے افراد بلا کسی شور یا اعلان کے مستحقین تک گھر کے تمام اشیاء بالخصوص اناج وغیرہ ان کے گھر پہنچایا کرتے ہیں۔ فسادات کے وقت، کووڈ لاک ڈاؤن کے وقت آستانہ شریف سے بریلی میں اور ملک کے مختلف حصوں میں شہر و قصبے میں تقسیم اناج و دیگر ضروری اشیاء فی سبیل اللہ کیے جاتے رہے۔ استقبال ماہ رمضان کے تحت رمضان اور عید کے لیے ضروری اشیاء بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ غریب طلباء کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی آستانے سے منسلک کمیٹی اور اکیڈمی تعلیم میں پوری مدد کرتی ہے۔ سال کے آغاز میں بہت سارے مقامات پر کتابیں اور یونیفارمز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وومن ایمپاورمنٹ کے ذریعے عورتوں کی کفالت میں انہیں سینکڑوں سلائی مشین ہر سال تقسیم کی جاتی ہے جس سے وہ خود کما سکے۔ سردیوں کے ایام میں ملک بھر کے تمام یونٹس راتوں کی تنہائیوں میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے اس کی مخلوق میں بلینکٹس، لحاف اور کپڑے تقسیم کرتے ہیں۔ فساد کے متاثرین یا قدرتی آفتوں کے متاثرین تک بھی امدادی قافلے تعاون کے لیے جاتے ہیں اور انہیں پھر سے اپنا گھر بسانے میں حتی الامکان پوری مدد کرتے ہیں۔ پچھلے سال کوکن کے سیلاب میں جو کام پلاننگ کے ساتھ ممبئی یونٹ نے کیا وہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب کے سامنے ہے اور حکومت کے ذریعے بھی اس کام کو سراہا گیا ہے۔ آج معاشرے میں بے جا اسراف، غیر شرعی امور، فضول رسمیں اور لین دین کی وجہ سے غربا کی لڑکیاں جوانی کی دہلیج پر دستک دیتے ہی والدین کے لیے فکر کا سبب بن جاتی ہے۔ نکاح جیسی عظیم سنت کو اس معاشرے نے اتنا دشوار کر دیا ہے کہ بچیوں کے رشتے اور شادی یہ ایک عام انسان کے لیے بہت کٹھن کام ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ان بچیوں کی کفالت کے لیے
میاں حضور زید مجدہ جیسی شخصیت کا انتخاب کیا جن کے ذریعے آج 17 سالوں سے پورے ملک میں مختلف مقامات پر ان مستحقین کی بچیوں کے شاندار اجتماعی نکاح کا اہتمام ہوتا ہے۔ بریلی، ممبئی، رامپور، بدایوں، مراد آباد، جھانسی، بھوپال، سورت اور دیگر کئی مقامات پر اس کا ہر سال اہتمام ہوتا ہے اور بچیوں کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ خانقاہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں انسانوں کے جسم اور روح کو سنوارنے کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے ذریعے انسان کے قلب کو مزکہ کیا جاتا ہے اور ذکر خفی یعنی اللہ کے ذریعے اسے قرب الہی حاصل کرنے کے راستے پر گامزن کیا جاتا ہے۔ پورے عالم میں خانقاہوں کا ایک تسلسل رہا ہے اور ہر ایک اپنی حسب استطاعت تبلیغ دین اور خدمت خلق کے کام انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس پرفتن اور نفرتوں کو عام کرنے والے دور میں خانقاہیں بلا تفریق مذہب و ملت چار سو امن و سلامتی کو قائم کر رہے ہیں۔ ساری خانقاہوں کے اتحاد کے داعی بھی پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور ہی رہے ہیں، جنہوں نے ملک کی تمام خانقاہوں کو ساتھ لے کر 2 مرتبہ عظیم الشان مشاہق طریقت کانفرنس کا اہتمام آستانہ شرافتیہ کے تحت بریلی شریف کے وسیع و عریض اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ میں کیا، جن میں بہت سارے تجاویز پر لاہ عمل طے کیا گیا۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مثل شرکاء نے حاضر ہو کر پیر و مرشد کی فکر اور اتحاد خانقاہ کا ساتھ دیا۔ حضرت شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کے 50ویں سالانہ عرس میں بھی 2 روزہ عظیم الشان اجلاس کا اہتمام گورنمنٹ انٹر کالج گراؤنڈ بریلی میں ہوا، جس میں ملک کے ہر خطے نے اپنی نمائندگی درج کرائی۔ تبلیغ دین کے لیے مسلسل دقتوں بھرا طویل سفر اور اللہ کے مخلوق کی خدمت، یہ پیر و مرشد میاں حضور کا شعار زندگی ہے۔ قابل ذکر امر یہ بھی ہے کہ آج تک آستانہ و خانقاہ کی جانب سے کبھی کسی چندے کا اعلان نہیں ہوا، نہ جھولیوں اور غلقوں کے ذریعے رقوم جمع کیے گئے۔ جب بھی کسی کام کا منصوبہ بنتا ہے تو مرشد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام پیر بھائی تن من دھن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اللہ کی غیبی امداد شامل ہو کر ہر کام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آئیے اختتام پر ہم ان کے اور ہمارے اکابرین کے کچھ اقوال زرین جو بنیادی تعلیمات اسلام بھی ہے انہیں دہرا کر اصلاح امت اور خدمت خلق کے عزم مصمم کی تصدیق و تجدید بھی کرتے ہیں۔ 1. مومن وہ ہے جس سے دوسروں کے مال و جان محفوظ ہو۔ 2. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم فرمائے گا۔ 3. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ 4. انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ 5. اول تو لالچ نہ کر، کوئی پیش کرے تو منع نہ کر، مل جائے تو جمع نہ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ 6. دین کلیتاً ادب ہے۔ 7. ایمان کو حتمی اور یقینی بنانے کا نام تصوف ہے۔ 8. نیکیاں نہ کر پاؤ تو کم از کم گناہ نہ کرو۔ 6. گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ 10. خدا طلب
آرام طلب نہیں ہو سکتا اور آرام طلب خدا طلب نہیں ہو سکتا۔ 11 ہماری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھو، اس کی ضرورت پوچھو۔ 12 کامل پیر اپنے مرید کے دلوں کے حالات بہتر بنا کر اسے اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ 13 ایک در کے ہو جاؤ اور وہ در مضبوطی سے پکڑو۔ 14 اہل اللہ کی صحبت میں ایک وقت بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.sakalainfoundation.org دیکھیں۔ پیر و مرشد قبلہ میاں حضور کے آفاقی پیغام سن کر اس ڈاکیومنٹری کا اب اختتام کرتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کو پیش کرنے میں خانقاہ ثقلینیہ، آستانہ عالیہ، شرافتیہ، مجددیہ، قادریہ کے تمام یونٹس، بالخصوص حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا، دارالثقلین فاؤنڈیشن، ثقلینیہ چیریٹیبل ٹرسٹ، الثقلین فاؤنڈیشن، شاہ ثقلین فاؤنڈیشن، محبان شاہ ثقلین، ان تمام کمیٹیوں نے بہت تعاون کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے پیر بھائیوں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ آستانے کے تعلق سے کوئی کار خیر کا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے تن، من اور دھن سب سے از خود حاضر ہوتے ہیں۔ آستانہ ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کے لیے کہتا ہے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان اچھے کاموں میں بہت سارے کام ہیں، اس میں ایک نکاح کا بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کافی دنوں سے۔ جگہ بہ جگہ تھوڑے سے پیر بھائی جن کو اللہ نے باحیثیت کیا ہے اس میں شامل ہو کر از خود بغیر کسی چندے بندے کا اعلان کیے یا چندہ مانگے آپس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے اکٹھا کر کے یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اکیڈمی ہے وہ بہت سے کام ایسے جیسے کہ سلائی کی مشینیں وغیرہ تقسیم کرنا، یا پھر اسپتالوں میں جو لوگ غریب ہیں وہ اپنا علاج وغیرہ نہیں کرا سکتے ہیں تو ان کے لیے دواؤں کا انتظامات بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کے بھی بہت جگہوں پر لوگوں نے اپنے ان کے روزینے یا مہینہ داری باندھ دی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی فیس وغیرہ کے بھی انتظام کرتے ہیں یہ لوگ۔ مگر میری کوشش یہ ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو، اور اس کے علاوہ اس وقت ہم لوگ جو ایک پروگرام چلا رہے ہیں وہ اس پہ چلا رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں قوم کو آگے بڑھائیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ اور ان کی تکلیفیں دور ہوں۔ اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی سچی محبت عطا فرما، ان کی اطاعت نصیب فرما، اپنے احکامات ہماری لیے آسان، ان کی بجاوری آسان فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، جشن سائے شرافت، فیضان سائے شرافت، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔
آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ ابھی سب سے پہلے حضور پیر و مرشد کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے چند حضرات یہاں موجود ہیں۔ حاجی عثمان گڑیالی صاحب اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ آئیے۔